نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم محترم دوستوں، گزشتہ مجلس میں وہ روایت سنا رہا تھا، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ چھٹا جو مرحلہ ہے وہاں تک ہماری بات پہنچی۔ 7 مراحل ہوں گے، وہاں سے گزرنا ہے۔ 7 مراحل ہم پاس کر لیں گے، اس کے بعد جنت میں جانا ہے۔ آسان نہیں ہے۔ تو چھٹا مرحلہ میں نے کہا تھا وضو اور غسل، اس کی جانچ ہوگی کہ ان کا وضو صحیح بھی تھا، اس لیے بہت خیال کرنا ضروری ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ فرائض جو وضو میں ہے، پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک فرض ہے وضو۔ جس کی خشخشی داڑھی ہے تو اس کو تو نیچے تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور گھنی داڑھی ہو تو اوپر تک، یہ ضروری ہے۔ کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہے، برابر ملنا چاہیے ہاتھ، ورنہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر کوتاہی رہی، سارا مدار وضو پر ہے نماز کا، نماز ہی صحیح نہیں، عمرہ بھی صحیح نہیں، حج بھی صحیح نہیں۔ بعض مرتبہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا وضو ہوا نہیں، اب طواف زیارت کر لیا آپ نے بغیر وضو کے، دم دینا پڑے گا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کوتاہی تھی وضو میں۔ تو طوافی زیارت جب صحیح معنوں میں نہیں ہوا تو حج کیسے مکمل ہوا؟ سارا مدار اس پر ہے۔
کلام مجید کو چھونا وضو پر ورنہ گناہ ہوگا. اس لیے بہت خیال کرنا چاہیے. خاص کر کے ایک کوتاہی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آج کل یہ کنواں کے اعتبار سے خوراک ایسی ہو گئی، آب و ہوا ایسی ہے جس کی بنا پر آج انسان کا جسم اور کنواں کمزور ہو چکا ہے پہلے کے مقابلے میں. اس کمزوری کا اثر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر پیشاب میں قطرات کی شکایت رہتی ہے. اکثر کو یہ شکایت ہے. اس لیے اس کا بہت خیال کریں. یہ مجھے خاص گزشتہ مجلس میں کہنا تھا لیکن وقت ہو گیا تھا. اطمینان سے پیشاب کریں. جب آپ کو اطمینان ہو جاوے اسی کے بعد پانی سے طہارت حاصل کریں. برابر دبا کر نچوڑ کر قطرات نکال دیں. بہت ضروری ہے. جب آپ کو شک رہے کہ نا ابھی قطرہ باقی ہے وہاں تک استنجا مت کرو. وہاں تک پانی استعمال مت کرو. یا تو ٹیلا استعمال کرو یا تو ٹیشو پیپر استعمال کرو. ٹیشو چھوڑو. بہت ضروری ہے اس زمانے میں. اس کو ذہن میں لو، اس بات کو دل پر لو. آپ پاکی بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عام طور پر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی بنا پر ہوتا ہے. عذاب قبر عام طور پر ناپاکی کی بنا پر. اس سے کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے. آپ نے جلدی کی، اطمینان نہیں ہوا اور کھڑے ہو گئے، جلدی ہے آپ کو، تو وضو بھی نہیں ہوا اور وہ قطرہ جب کپڑے میں گرے گا کپڑا ناپاک. اور 5-6 مرتبہ اس طرح ہوگا تو ایک سکے کے برابر ناپاکی ہو گئی، کپڑا ہی ناپاک ہو گیا. اب اس کپڑے میں نماز بھی صحیح نہیں، دھونا پڑے گا. بہت ضروری ہے اطمینان ہو. ٹیشو پیپر استعمال کرو. ایک صحابی تھے جن کے جنازے میں فرشتے آئے تھے لیکن عذاب قبر ہو رہا ہے. بعضوں نے تعویل کی ہے. کیا تعویل؟ کہ ان کے آنے کی بنا پر زمین خوش ہو گئی، اس لیے زمین نے ان کو ملا دیا اپنے اندر، معانقہ کیا. لیکن یہ کوئی آسان بات ہے؟ زمین 2 حصے جب مل جاوے آپس میں تو پورا بدن پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ بیچ جاوے، مل جاوے، کوئی آسان بات ہے؟ کیسی تکلیف ہوئے. بعض روایت میں تو صاف ہے کہ اسی بنا پر ہوا، پیشاب سے نہ بچنے کی بنا پر. آپ اندازہ لگاؤ جن کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے، صحابی رسول ہو، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو. اس لیے تو آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک قبر کے پاس سے تو فوراً فرمایا یہاں عذاب ہو رہا ہے. ایک شاخ لی ہری اور وہاں پر گاڑ دی کہ جب تک یہ ہری رہے گی وہاں تک اللہ کا ذکر کرے گی یہ شاخ، اور اس ذکر کا فائدہ اس قبر والے کو پہنچتا رہے گا. تو دیکھو شاخ کیوں رکھی؟ عذاب ہو رہا ہے. لیکن آج کل دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ رکھی، کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ گیا. پوری قبر کو چادر سے بھی ڈھانک لیتے ہیں، پھولوں سے بھی ڈھانک لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ قبر ہے، پھول ہی پھول. دیکھو ایک شاخ کا معاملہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے شاخ رکھی تھی، عذاب ہو رہا تھا. اور آج پھول اس پر چڑھاتے ہیں جو اللہ کا ولی ہے. اس لیے امت کو ذرا بھی اگر سہولت دیتے ہیں،
ذرا بھی اگر ان کو انگلی پکڑواتے ہیں تو پورا پاس بدل دیتے ہیں. یہ خرابی ہے. اور دلیل یہی پکڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا تھا کہ اذان ہو رہا ہے. کہ آپ کو پتا ہے کہ اذان ہو رہا ہے اندر میں؟ یہ تو کتنی خطرناک بدگمانی ہے. اور خاص کر کے اللہ والوں کی قبروں پر، اولیاء اللہ کی قبروں پر پھول چلاتے ہیں. اور دلیل وہ کرتے ہیں شاخ والی کہ حدیث میں ہے. ذرا سمجھ کے بولو حدیث میں کیا ہے. تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا. ایسا فرمایا صحابہ سے صرف پیشاب سے نہ بچنے کے لیے. بہت ضروری ہے. اور خاص کر کے جو جانور پالتے ہیں ان کو تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. یہ جو صحابی تھے ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جانور تھے، بکریاں تھیں، اونٹ تھے، تو ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. تو پیشاب کے چھینٹے بھی ہوتے ہیں تو بہت احتیاط کرنے کا. جو جانور پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، کسائی لوگ یا کوئی بھی ہو، پیشاب سے احتیاط کریں. ایسا احتیاط کہ کپڑوں پر نہ اڑے. اگر کپڑے پر ہوتے دھو لے، اس کو نکالتے ہوئے بعد میں ان کپڑوں میں نمک نہ پڑے، ورنہ بہت خطرناک عذاب. اور اسی طرح اپنے بھی پیشاب کے قطرے سے بچے، ورنہ وضو نہیں ہوگا. اسی بنا پر وہ زمانہ صحابہ کا زمانہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کوبا والوں کی تعریف میں. وہاں جو صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. مسجد نبوی سے وہاں 3 کلومیٹر ہے مسجد کوبا. ہر سنیچر کو تشریف لے جاتے تھے. بڑی فضیلت ہے مسجد کوبا کی. وہاں 2 رکعت نماز پڑھے عمرے کا ثواب تھا. اسی نیت سے جانا چاہیے آپ کو. اور سنیچر کو تو ضرور جانا چاہیے مسجد کوبا اگر وہاں موقع ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف بیان کی. کلام مجید قیامت تک یہ رہے گا. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکی رہنے کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے. آپ کیا کرتے ہو کہ اللہ نے آپ کی تعریف بیان کی؟ وہ جو صحابہ تھے وہاں پر کوبا رہتے تھے، انہوں نے فرمایا ہم تو کچھ نہیں کرتے، بس اتنا کرتے ہیں ہم جب استنجا کرتے ہیں تو پہلے ٹیلا استعمال کرتے ہیں تاکہ خوب جو قطرہ نکلنے والا ہو سوکھ جاوے، نکل جاوے، اطمینان ہو جاوے. اور اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں. ڈبل پانی ہم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمیں انشاءاللہ اطمینان ہو جاوے کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بنا پر آپ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ صحابہ تھے مضبوط قوا والے لیکن اتنی پسند کی بات ہے. تو ہمیں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے. اور خاص کر کے ہمارے جو ٹوائلٹ ہیں، ہمارے جو واش روم ہیں وہ تو پتھر کے ہیں، ضرور پیشاب کے قطرے اڑے، اس لیے احتیاط کریں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پہلے سے نہیں تھا، زمین تھی، مٹی جذب کر لیتی ہے پانی اور پیشاب کو. تو ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے. دوڑ بھاگ میں پیشاب بالکل نہ کریں، چاہے دیر ہو جاوے فکر نہ کریں، چاہے رکعت چلی جاوے اس کی فکر نہ کریں. یا تو پہلے سے جلدی آوے استنجے سے فارغ ہونا ہو تو. لیکن اگر آپ کو فکر ہے کہ میری رکعت چلی جائے گی اس کی فکر مت کرو. اطمینان سے پیشاب کرو. جب تک آپ کو اطمینان نہ ہوئے وہاں تک کھڑے نہ ہو، وہاں تک پانی استعمال مت کرو. کوئی حرج کی بات نہیں. آتا ہے کتابوں میں کس طرح استنجا کرنا چاہیے. ایک ایک قطرہ نچوڑ کے دبا کے نکال دو، اطمینان ہو جائے. اگر ہو سکے
सके जेब में टिश्यू रखो और उससे साफ करो, फिर पानी इस्तेमाल करो। बहुत जरूरी है। मुझे बाद में पूछ लेना जिसको शिकायत हो, मैं तफसील से समझाऊंगा। ये मजलिस है इसलिए बहुत तफसील से मैं नहीं समझा था, जितनी बात समझानी थी इतनी मैंने कह दिया। बहुत जरूरी है इससे बचना, उसके बगैर तो वुजू भी नहीं होगा। ये है वुजू की जांच। आप कहेंगे हम तो वुजू बराबर करते हैं, लेकिन पता नहीं हम जो चलते हैं बाज मरतबा पेशाब करने के बाद तो चलने के बिना को कतरा निकल जाता है, बातों को शुबा रहता है। हाँ, ऐसे ही शुबा हो तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बताया कि वुजू से पहले हाथ में पानी लो और छीरक दो जगह पर। ये इलाज है। अगर शुबा ही शुबा है तो फिर शुबा मत करो। अल्लाह के रसूल भी ऐसा फरमाते थे। ये अल्लाह के रसूल ने इलाज बताया पानी छिड़कने का। कि क्यों? कि अगर आपको शुबा हो गया कि कतरा गिरा होगा तो फौरन आपने पानी छिड़का होगा, तो आप यूं समझोगे कि नहीं ये तो पानी का असर है, ये शब्द का असर नहीं। फिर बहुत मुबालगा भी नहीं करने का, बहुत गुलू भी नहीं करने का, फिर शक वाली तबीयत हो जाएगी। बस एहतियात हो। हर आदमी जानता है अपने बारे में कि मेरी कुआ कैसे है, मुझे कतरा की शिकायत है या नहीं। और याद रखिए, खास करके नौजवान, क्यों मसला आ गया इसलिए कहना पड़ता है मुझे। आमतौर पर तो चिकना माददा निकलता है थोड़ा सा पेशाब से पहले या ऐसे चलते फिरते, ये नापाक है। इसका भी एहतियात करें, उसके निकलने से वुजू टूट जाता है। बाज ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा बाज मतलब नमाज में भी निकल जाता है। नमाज के बाद जब टटोलते हैं, देखते हैं, तो वाकईतन असर होता है गीला शर्मगाह के ऊपर, इससे वुजू टूट गया। नमाज फिर से पढ़नी पड़ेगी और उसको धोना भी पड़ेगा। वो जगह मस्जी नापाक है, इसको मस्जी बोलते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब मसले हैं किताबों में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बयान फरमा दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, कानत कसीरुल मज़्ज़ा, कानत कसीरुल मज़्ज़ा, क्या माना? आपको बहुत मज़ी निकलती थी लेकिन हिम्मत नहीं होती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने की। क्यों? दामाद होते थे ना, एक एतबार से अल्लाह के रसूल भी है लेकिन खुसर भी तो है, शर्म आती थी। इसको हयाए अजमत बोलते हैं। ऐसी हया अजमत की बिना पर, बुजुर्गी की बिना पर, एक हमारे खुसर है कोया, तो इस तरह का सवाल करना इनको हया आती थी। इसलिए दूसरे सहाबी को वास्ता बनाया, क्या आप पूछो ने अल्लाह के रसूल साहब से, मुझे शर्म आती है कि मस्जिद के बारे में क्या हुक्म है। क्यों मालूम? हजरत अली कसीरत मस्सा थी, तो जितनी मर्तबा मस्जिद निकलती थी गुसल करते थे। अब आप अंदाजा लगाओ, दिन में अगर 10 मरतबा तो 10 मरतबा गुसल करते थे, थक गए थे। लेकिन बोझ नहीं समझा। याद रखना इस बात को, जब तक इनको मसले का पता नहीं चला वहां तक अमल करते रहे, बोझ नहीं समझा। शर्म आती थी पूछने की, ऐसी बातों में हया नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है इनके हया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से एक खुसर थे एक एतबार से, तो अजमत की बिना पर शर्म आती थी। मुहद्दिस ने लिखा है, ये बात लिखी है कि हया अलग अलग किस्म की होती है। ये हयाए अजमत थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा एक साथ, या रसूल अल्लाह, अगर किसी को मज़ी निकले तो क्या मसला है? मज़ी एक चिकना मादा होता है पेशाब से पहले। या ऐसे जो नौजवान जो होते हैं ना, इनको जरा भी बुरा ख्याल या इस तरह, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, तो इस तरह कोई जब देख लेता है तो एकदम से इस तरह का मादा निकलता है, थोड़ा सा पता नहीं चलता। बहुत एहतियात करना चाहिए।
تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ چیز ناپاک بھی ہو گئی, شرمگاہ بھی ناپاک, کپڑا بھی ناپاک, دھونا پڑے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے, غسل واجب نہیں ہے. تو دیکھو تب حضرت علی کو اطمینان ہوا کہ اچھا ہوا الحمدللہ, ورنہ میں تو غسل کرتا تھا. اسی بنا پر تو ایک مرتبہ دیکھو حضرت علی کا احتیاط دیکھو, بڑے بڑے بال تھے حضرت علی کے, زلفا بولتے ہیں, بڑے بڑے بال رکھتے تھے. جس وقت سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تحت کل شعرۃ جنابت, ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے, جب تک ہر بال کی جڑ تک آپ غسل میں پانی نہیں پہنچاؤ گے وہاں تک آپ کا غسل صحیح نہیں. اس لیے بہت میں نے کہا تھا کہ 3 تو فرض ہے, لیکن اس کے علاوہ میں نے دوسری چیز کہی تھی کہ اس کا خیال رکھ کے غسل میں بہت ضروری ہے. کتنے نوجوانوں کو پتا نہیں, کتنی بڑی بڑی عمر ہو چکی لیکن غسل کس طرح کرنا چاہیے سنت وہ پتا نہیں, کہ کس طرح غسل ہوتا ہے, کس طرح پاکی حاصل ہوتی ہے, ابھی تک اس کا پتا نہیں. یہ تو اللہ جزائے خیر دے واقعی دعوت و تبلیغ والوں کو, جماعت والوں کو, کہ ایک ایک بات سکھاتے ہیں. وضو کس طرح کرنے کا, اس کی سنتیں کیا, اس کی فرائض کیا, ایک ایک چیز سکھاتے ہیں. تب پتا چلتا ہے جب جماعت میں جاتے ہیں 50 سال کی عمر ہو گئی, 60 سال کی عمر ہو گئی, لیکن بیچاروں کو پتا نہیں کہ وضو کی فرائض کیا ہے. جب کارگزاری سامنے آتی ہے تب امت کے حالات سامنے آتے ہیں کہ امت کہاں ہے. یہ حالات اسی بنا پر ہے کہ نہ علم لیتے ہیں, نہ سیکھتے ہیں, نہ پوچھتے ہیں, نہ عمل کرتے ہیں, اور ابھی تک فرائض کا پتہ نہیں, واجبات کا پتہ نہیں, سنن تو بہت دور کی بات. اتنی غفلت ہے امت میں مسلمانوں, بیان نہیں کر سکتا. حالات اسی بنا پر تو ہے, اصل تو یہی ہے بس. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے سب تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے. کتنے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اگر سب کچھ جو پکڑ فرما رہے ہیں تو کوئی دنیا میں انسان باقی نہ رہتا. کلام مجید میں کہ اگر اللہ تعالیٰ تو پکڑ فرمانا چاہے کوئی جانور دنیا میں باقی نہ رہتا, چلنے والا, بیٹھنے والا, اتنے گناہ ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ واقعات جزائے خیر ہے. اس لیے عوام کے لیے سب سے بہتر اگر وہ مدرسے میں داخلہ نہ لے ضرور اللہ کے راستے میں نکلے, کم سے کم مہینے کے 3 دن نکلے, اور اپنا جو زندگی کا جو معمول ہو چلوں کا وہ ضرور نکلے, بہت فائدہ ہوگا. تو بعض ایسے ہیں بیچاروں کو پتا نہیں. تو فرائض میں سے کیا ہے یاد رکھو, بات آ گئی اس لیے مختصر میں کہہ دوں. کلی تو اچھی طرح کرے, منہ بھر کے برابر منہ میں پانی گھماوے 3 مرتبہ اچھی طرح, اور پھر بعد میں 3 مرتبہ روزہ نہ ہو تو گڑگڑا کرے, اچھی طرح گلے میں پانی پہنچاؤ. یہ فرض ہے واجب, اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا. 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو, اچھی طرح پہنچاؤ, نرم حصے تک پورا کھینچو, پھیشوں تک نرم حصہ جو ناک کا ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. کوئی بال سوکھا نہ رہے, یہ 2 فرض. تیسرا پورے بدن میں اس طرح پانی بہاؤ کوئی چیز خشک نہ رہے. تو ان میں نے کہا تھا خاص کر کے کانوں میں اچھی طرح پانی پھیلو. اور عورتیں جو بالی پہنتی ہے, نتھنی جو پہنتی ہے, تو اس میں اچھی طرح پانی پہنچاوے. اگر پانی نہیں پہنچایا غسل نہیں ہوگا. ہلاوے ہیرنگ کو پانی ڈال کے تو پانی پہنچ جاوے. اسی طرح نتھنی کو بھی ہلاوے. یاد رکھنا اس بات کو, کوئی بال سوکھا نہ رہے. اور خاص کر کے یہ میں نے کہا کہ ناک کے اندر بھی انگلی پھراؤ, اچھی طرح پھراؤ. اگر سوکھی جو رہ گئی یہ جگہ غسل نہیں ہوگی. اور خاص کر کے غسل واجب ہوتا ہے جنابت کے وقت. یہ غسل اچھی طرح کریں.
بلکہ عادت بناوے، چاہے سنت غسل ہو، چاہے جمعہ کا غسل ہو، یا روزانہ ایسے ہم جو غسل کرتے ہیں فریش ہونے کے لیے، تازہ دم ہونے کے لیے، تو اس کی بھی ایسی عادت بناؤ جس طرح مطلب کہ واجب غسل ہے، تاکہ انشاءاللہ یہ عادت آپ کو اس وقت کام آئے گی کہ بھولیں گے نہیں جنابت کے وقت میں. بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر ہمارا وضو اور غسل کام نہیں ہوگا. اس کی جانچ و پڑتال ہوگی. اگر غسل صحیح نہیں ہے، آپ اندازہ لگاؤ، ایک مرتبہ غسل ہوا، غسل جنابت واجب غسل مہینے میں، ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک مرتبہ ہمارے اوپر واجب ہوا، وہ اچھی طرح نہیں کیا، اب دوسری مرتبہ ایک مہینے کے بعد، ایک مہینے تک کی نمازیں صحیح نہیں، چاہے لاکھوں وضو کرے بہترین، لیکن وہ غسل ہی صحیح نہیں ہے تو غسل تو ہمارا باقی ہے. اس لیے غسل اچھی طرح کرو، اطمینان سے کرو، جلدی نہ کرو، سنت طریقے پر کرو. دیکھو پھر بعد میں کیا فائدہ ہوتا ہے. آج کل کے سائنسدانوں نے جتنے بھی ہیں ریسرچ کرنے والے غیر ہیں، تمام نے تسلیم کیا جو طریقہ ہمارے آقا نے جو بتایا غسل کا، ان کو ماننا پڑا کہ یہی طریقہ ایسا ہے کہ آدمی کتنی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، کتنی ایک دم سے اچانک جو اٹیک یا بیماریاں جو آنے والی ہے ان تمام سے بچ سکتا ہے. کب بچ سکتا ہے؟ سنت طریقے پر غسل کرے گا اور باوضو رہے، انشاءاللہ العزیز کا فائدہ دیکھنا. سب سے بڑا فائدہ، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، وسوسے میں مبتلا نہیں کر سکتا. باوضو کتنی دیر لگتی ہے؟ سونے سے پہلے وضو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح وضو کرو سونے سے پہلے جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں. ایسا نہیں کہ جلدی جلدی ایسے ہاتھ منہ دھو لیا، نہیں، نماز کے لیے جس طرح وضو کر، کس طرح وضو کر کے سو. پوری رات فرشتے حفاظت کرتے ہیں، شیطان کا بس نہیں چلتا ایسے آدمی پر جو باوضو سویا ہو. آج کل کتنے خطرناک وبات آتے ہیں، پریشان کن، گندے بھی پریشان کن، یہ سب شیطان کی طرف سے. باوضو سو جاؤ، سنت طریقے پر سو. جو پڑھنے کا معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمول پر عمل فرماتے تھے، آیت الکرسی، دل کل، سورہ فاتحہ، دعا پڑھ کے دم کرتے تھے. روزانہ پابندی سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انشاءاللہ العزیز کتنی برائیوں سے آدمی بچ جائے گا، کتنی شر سے بچ جائے گا، شیاطین کی گمراہی اور وساوسوں سے بچ جائے گا، برے خواہشات سے بچ جائے گا. تو وضو بھی اس طرح کرے، باوضو رہے، شیطان سے محفوظ ہو جائے گا. اور اسی طرح انشاءاللہ العزیز آپ کا جو قرضہ ہوگا، قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے، صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ بہت قرضہ ہے، میں کیا کروں؟ باوضو رہو، تھوڑی مدت میں قرضہ ادا ہو گیا، بس اللہ کوئی بھی راستہ نکالے گا. اور سب سے بڑا فائدہ باوضو رہنے کا، موت یا تو دن میں آئے گی یا تو رات میں آئے گی. انشاءاللہ وضو کی حالت میں ہوگی تو شہادت کی موت ہوگی. اور دوسری بات، ہر وقت ثواب لکھا جائے گا باوضو رہنے کا. عبادت سمجھی جائے گی ہر وقت ثواب، سنت کا بھی ثواب اور باوضو رہنے کا بھی ثواب، عبادت کا بھی ثواب. اس لیے وضو اچھی طرح. تو یہ چھٹا مرحلہ ہے. وہ خاص یاد رکھنا، قطرات والی بات، اس میں بہت احتیاط کرنا، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے. عذاب قبر اکثر اسی سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو صحابی کے بارے میں نے آپ کو روایت بیان کی. کیوں؟ اس زمانے میں صحابہ تو تھے، انہیں تو قبر پر شاک رکھی تھی اللہ کے رسول نے. وہ فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی فرمایا پیشاب سے نہ بچنے کی بنا پر کہ بہت احتیاط کریں. خیر، اب زیادہ تفصیل پوچھنی ہو پیشاب کے بارے میں الگ سے مجھے پوچھ لینا، میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ. یہ مختصر تو عام بات تھی وہ میں نے کہہ دی. 7واں مرحلہ یہ ہے اصل، اس کو سب سے آخر میں رکھا، حقوق والا مرحلہ.
یہ بڑا خطرناک ہوگا. علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان والا بھی ہے، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکات بھی پابندی سے نکالتا ہے، اور اسی طرح روزہ بھی پابندی سے لگتا ہے، سب کچھ پابند ہے، لیکن حقوق میں گڑبڑ ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں حق دلا کر رہوں گا کسی حال میں. ہاں اللہ اپنی طرف سے دے دے وہ بات الگ ہے، لیکن اس کا وعدہ نہیں فرمایا. وہ کس کے لیے ہوگا اللہ بہتر جانے. تو آج کل کیا سمجھتے ہیں لوگ معلوم کہ اللہ نے فرمایا ہے نہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو اس طرح نہیں کہہ سکتے. یہ تو کب کہہ سکتے ہیں معلوم؟ اس طرح خود پہلے کوشش کرے، حقوق کی ادائیگی کی فکر ہو. دیکھو میری شرط ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ آتا ہے حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور مسائل کا خلاصہ. جو کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے اور نہیں دے سکا پھر کسی کا حق، پہلے تو اس نے جو کسی کا مال لیا ہے، کسی دوسرے کا حق اپنے پاس ہے، وہ بھی پہلے دیکھا جائے گا کہ کیوں اس نے لیا. تو ایک آتا ہے کہ مثال کے طور پر اتنی ضرورت تھی کہ اگر وہ قرضہ نہ لیتا تو بھوکے اس کی اولاد مر جاتی یا پریشان ہو جاتی، یا اس کو شادی کا تقاضا ہے، بہت تقاضا، اور کوئی پیسہ نہیں ہے، نہ مہر کا پیسہ ہے نہ خرچہ، کچھ نہیں ہے، مجبوراً اس کو قرضہ لینا پڑا. آج کل کی شادی نہیں، بالکل غلط ہے آج کل کا شادی کا قرضہ. آج کل جو غریب ہے نا، جو زکات کا مستحق ہے، وہ بھی عالیشان شادی کرتا ہے اور پھر بعد میں مقروض ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے دس طرح سے روتا ہے کہ بہت قرضہ ہے، بہت قرضہ ہے. تو وہ قرضہ مراد نہیں ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. ہاں ضرورت کی بنا پر اس کو شادی کا تقاضا تھا، پیسہ نہیں تھا. اگر وہ شادی نہ کرتا گناہوں میں مبتلا ہو جاتا، اس کو مال لینا پڑا، قرضہ لینا پڑا، اور وہ نہیں دے سکا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نہ کرا دے گا. جس کے پاس سے قرضہ لیا ہے اللہ اس کو اپنی طرف سے خوش کر دے گا. لیکن عیاشی کے لیے، اسراف کے لیے، گناہوں کے لیے، کسی کا حق دبانے کے لیے آپ نے پیسہ دبا لیا، قرضہ لیا، تو اس کی ذمہ داری نہیں. ہاں بھول ہو گئی، سچ پکی توبہ کر لی، اب آئندہ بالکل اس کی طرف قدم بھی نہیں اٹھاوے گا، اور اللہ سے معافی بھی چاہیے. پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے، سعی بھی کرتا ہے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حق والے کو خوش کرتے ہیں. یہ شرط ہے. لیکن ہر آدمی اللہ سے اس طرح امید نہیں رکھ سکتا. ایسی امید رکھنا شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، یہ بھی یاد رکھنا. نفسانی ڈھکوسلا ہے اور شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے. اس بنا پر ایسے قرضے کے بارے میں ذمہ داری نہیں ہے، ورنہ حق تو ضرور دلائے گا اللہ تعالیٰ، اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ. میں نے کہا تھا 4-5 بار پہلے کہ 3 رجسٹر ہے ہر بندے کے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس. ایک رجسٹر ایسا ہے کہ ضرور حق دلائے گا. آپ اندازہ لگاؤ کہ بے سینگ والی جو بکری ہوگی، اس کو سینگ والی بکری نے سینگ مارا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور اس کو بے سینگ بنا دے گا، اور وہ سینگ مار کر جب اس کا بدلہ ہو جائے گا برابر سرابر، پھر اللہ یوں فرمائے گا کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ. اس سے پتا چلا جانور تو مکلف نہیں ہے. انہوں نے بھی اگر کسی کا حق دبایا، کسی پر ظلم کیا، دیکھنا ظلم کرنا کسے کہتے ہیں؟ حق دبانے کو بھی ظلم کہتے ہیں. تو بکری نے بھی حق دبایا، جانور جو مکلف نہیں ہے اس نے بھی اگر ظلم کیا تو اس سے بھی بدلہ دلایا جائے گا. انسان تو مکلف ہے، تو انسان نے اگر کسی کا حق دبایا ہوگا، چاہے معمولی کیوں نہ دبایا ہو، جب تک وہ حق ادا نہیں کرے گا وہاں تک اس کا جنت کا فیصلہ ہوگا. اب اندازہ لگا لو یہ حقوق کیسے ہوں گے. ہر آدمی سوچے میری ذمہ کس کا حق ہے. چاہے ایک آدمی کی ہم تلفی کی
اس کا بھی حق دینا پڑے گا. آج کل تو ایک آدمی نہیں، پورے رشتے داروں کی ہم تلفیاں ہوتی ہیں. اگر رشتے داری میں صحیح معنوں میں میراث تقسیم نہیں کی، بہت ہوتا ہے آج کل. تو ایک کا حق نہیں مارا، کتنوں کا حق مارا گیا. اور بہت اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک بات یاد آئی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھو، اس سے آپ اندازہ لگاؤ کتنا احتیاط کرنا چاہیے آدمی کو میراث کے بارے میں. یہاں تک آتا ہے جیسے کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے، ذمہ دار کا، مثال کے طور پر مالک کا انتقال ہو گیا، زیادہ دیر مت لگاؤ میراث تقسیم کرنے میں. بہت بہت تک 3 دن. 3 دن اس لیے میں کہتا ہوں کہ چلو 3 دن کا شوق کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ تو یہاں ایسا ماحول ہے کہ اگر ادھر انتقال ہوا ہو، دوسرے دن اگر میراث تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے تو لوگ چرچا کرنے لگتے ہیں، تو میں کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو اولاد کیسی ہے. باپ کا تو کل انتقال ہوا اور آج مال کی فکر ہے، اور مال کے بارے میں چرچا، مال کے بارے میں میٹنگیں ہو رہی ہیں. کوئی غلط نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. ایک دن کے لیے بھی کسی کا حق مت مارو. مسئلہ بیان کرو. سنو، ایک مرتبہ بہت بڑے بزرگ حضرت ڈاکٹر عبدالحی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بچے خلفاء، بڑے خلفاء میں عجیب و غریب ان کے حالات ہیں. پہلے میں نے کبھی سنائے تھے 4-5 سال پہلے. بڑے بزرگ، بہت محترم، بہت احتیاط کرنے والے، ہر اعتبار سے احتیاط. حکیم ڈاکٹر تھے. کیسے ڈاکٹر تھے معلوم؟ وہ خود فرماتے ہیں ڈاکٹری کے زمانے میں نے کبھی زندگی میں کسی عورت کا چہرہ نہیں دیکھا. کیسا احتیاط ہوگا بتاؤ. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کی بات تو سنتے ہیں، تو دیکھنا تو پڑتا ہوگا. لیکن نہیں، میں جہاں بیٹھتا ہوں وہاں بیچ میں پردہ رکھتا ہے، عورت کو ادھر بٹھا دوں. اور لفظ دیکھ کر وہ تو بیماری کا پتہ لگاتے تھے. ایسے حکیم تھے لفظ دیکھ کر. تو کہ وہ ہاتھ تو بتا دیں کہ پردے کے پیچھے کبھی میں نے ہاتھ تک نہیں دیکھا، ادھر کا دیکھ کر میں دیکھ لیتا تھا بس. وہ مجبوری میں دیکھتا تھا، اتنا ہاتھ رکھتا تھا میں، ورنہ زندگی میں کبھی عورت کا منہ نہیں دیکھا. ڈاکٹر تھے وہ، عجیب و غریب حالات تھے ان کے. یہ تو ایک دم بات یاد آئی ڈاکٹری پر. ہاں، تو وہ ان کا تعلق حضرت مولوی شفیع صاحب سے بہت تھا. دیکھو یہ بعض مطلب میں بزرگوں کی واقعات کے سناتا ہوں، معلوم اس کی برکت ہے، بہت برکت ہے. بعد میں بولتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، ایک روحانیت برکت اور سہاگا پیدا ہو جاتا ہے، ایک برکت پیدا ہو جاتی ہے. یوں سمجھو کہ انشاءاللہ ہماری بات قبول ہو جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے. اور بزرگوں کے تذکرے میں واقعیت اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی. اور ضروری ہے آج کل صحابہ کے واقعات سناؤ، وہ بھی میں سناتا ہوں. اولیاء اللہ کے بعد میں واقعات سناؤ، انبیاء کے واقعات سناؤ، سب میں سناتا ہوں الحمدللہ. اسی پیش نظر کہ میں اپنی بات کے ساتھ ان کو ملا دوں تاکہ سونے پہ سہاگا ہو جائے، تاکہ میری بات قبول ہو جائے. اللہ کرے میری باتوں میں برکت آ جائے، رحمت آ جائے، اور اللہ عمل کی توفیق دے بزرگوں کے تذکرے کی بنا پر. اسی بنا پر فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت حاصل نہ ہو تو کم سے کم ان کے ملفوظات سنو، ان کی باتیں سنو. ان کی صحبت کا جو اثر ہے، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کا وہی اثر ہے، وہی اثر کرتا ہے، زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے. اگرچہ ان کی بات بعض مرتبہ واقعہ مختصر معمولی ہوتا ہے، لیکن زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. تو سنو کیا ہوا. ان کے ساتھ حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، وہ بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بعد چلنے والا تھا. مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے، مفتی رفیع عثمانی، ان کے ابا والد ماجی، اتنے بڑے مفتی. ایک بات ایسے ہی زندگی یاد آئی.
ایک مرتبہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، لاہور کی بات، اور یہ بات بیان کرتے محتقی عثمانی صاحب، ان دونوں کی اصلاح ابا کے پاس نہیں کی۔ ابا نے نہ کہا کہ بیٹوں کی اصلاح باپ کے پاس نہیں، کیونکہ لاڑ اور پیار ہوتا ہے نا، تو باپ اتنا زیادہ خیال نہیں کر سکتا، اتنی تنبیہ نہیں کر سکتا، تمہاری اصلاح تو ڈاکٹر عبداللہ کریں گے، جاؤ۔ حالانکہ خود بھی کر سکتے تھے، خود بھی بیعت کر سکتے تھے، اپنا مرید بنا سکتے تھے، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے اجل خلفاء میں سے منع کیا اپنے دونوں بیٹوں کو، زبردست علماء تھے، کنہوں نے اصلاح کی؟ ڈاکٹر عبداللہ نے ان دو بیٹوں کی۔ آج پوری دنیا میں دیکھو، ان کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا ابھی ایک سال کے اندر میں، جو مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کے بیٹے بھی مفتی اعظم پاکستان، اور ابھی محتقی عثمانی صاحب، تو محتقی عثمانی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جنازہ تیار تھا، حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، بہت محبت تھی، فرماتے ہیں محتقی عثمانی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میرے والد اور ڈاکٹر صاحب کے بیچ میں جو نسبت، تعلق، محبت تھی، ایسی محبت میں نے کسی میں نہیں دیکھی تھی، اتنی محبت تھی۔ ڈاکٹر صاحب عمر وسیلہ تھے اس وقت جب تشریف لائے، کمزور تھے، تو ہم نے ایک کمرے میں بٹھایا، تو نقاہت تھی، کمزوری محسوس ہو رہی تھی، تو محتقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا کا ایک خمیرہ پیش کیا، یونانی دوائیات تھی، خمیرہ جو قوت پیدا کرے جسمانی تقویت کے لیے، کہ میرا ابا روزانہ ایک چمچہ کھاتے تھے اس میں سے، تو وہ بچا ہوا تھا اور بڑا مقوی تھا، تو میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا، حضرت ایک خمیرہ ہے، مجھے تھوڑی نقاہت محسوس ہوتی ہے، ذوق محسوس ہوتا ہے، آپ عمر والے ہو چکے ہیں، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، تو ایک چمچ آپ کھا لیں اس میں سے۔ دیکھو یہ مفتی ہیں اتنے بڑے، فوراً ڈاکٹر صاحب نے پکڑ فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا خمیرہ کس کا ہے؟ کہ ابا کا تھا، اب ابا کا نہیں رہا، اب اس میں میراث چلے گی، احتیاط دیکھو، اب میں نہیں کھا سکتا، دوسرے کہاں کے اس میں، اب اکیلے کیسے آپ اجازت دیتے ہو؟ تمام گھر کے ورثاء کا حق ہے، جب تک سارے ورثاء اجازت نہ دے میرے لیے کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اب بتاؤ چلو ہمارا کیا حل ہے؟ ارے آپ کو پتا ہے مسئلہ، یہ باریک مسئلے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، ہمارا ذہن نہیں جاتا، اس لیے پریشان ہے، اس لیے برکتیں نہیں ہیں ہمارے مال میں، ہمارے مال میں سکون نہیں ہے، ہمارے مال میں نورانیت نہیں ہے، ہمارا مال ایسا نہیں ہے کہ تلاوت کرنے میں لطف آوے، کھانے کے بعد سکون ملے، آپ کو قوت ملے، یہ سب اس کی وجہ ہے۔ اب غور کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہیں نہ کہیں شبے والا ناجائز مال تو آ ہی جاتا ہے، بہت آپ کو غور کرنا پڑے گا، آپ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ زمانے میں، اس زمانے کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں بچے گا سود سے، سود سے اگر کوئی بچ گیا تو سود کا دھواں تو ضرور پہنچے گا، یعنی تھوڑا اثر پا ہی جائے گا۔ مسلمانوں میں خود کہتا ہوں اپنے بارے میں بھی دھوئیں سے نہیں بچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہے۔ کیوں؟ تنخواہ آتی ہے بینک، دھواں لگ گیا نہیں، اس کو دھواں بولتے ہیں، اگر سے تنخواہ ہے میری لیکن بینک تھرو آتی ہے، جو بالکل حرام کاروبار ہے بینک کا، سودی کاروبار، وہاں ہو کر میرے پیسے آتے ہیں، کیا کروں بولو، مجبور، ہمارے سے والے بھی مجبور ہے بیچارے، ایسا نہ کرے تو اوپر پکڑا جا رہے ہیں سرکاری اعتبار سے، اس کو بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی
100% यकीनन साबित हो गई। बस किसी भी तरह बस धुआं पहुंचा के नहीं। दूसरी बात, कायदा ऐसा है, आप अपने पास कैश इतना ज्यादा नहीं रख सकते, बैंक में रखना ही पड़ेगा। धुआं गया। कितने काम ऐसे हैं कि आपके जब तक बैंक में पैसा नहीं होगा, बैंक में अकाउंट नहीं होगा, आपका काम ही नहीं हो सकता है कि नहीं? मजबूरी ये फरमाया, या तो सूद से चलो, वो सूद आया, आप सूद इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन बैंक में तो जमा हुआ ना आपका पैसा, और बैंक का सारा कारोबार सूदी है, सारा हराम है, इसलिए आपका पैसा भी उसी में लगा और वही पैसा आपको वापस मिलेगा। आपने हलाल दिया और धुआं वाला आपके पास आया वापस, तो कोई बचा नहीं, मैं भी नहीं बचा। मैंने कहा ना, मेरी तनख्वाह वहीं से आती है, बैंक से आती है, मदरसे वालों की भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। ये फरमाया अल्लाह ने, इसलिए बहुत गौर करना पड़ेगा अपनी कमाई में। हाँ, तो क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने फरमाया बिल्कुल जायज। हाँ, तो हम क्या करते हैं? देखो यहां से मैं बात चले, हम क्या करते हैं? किसी का इंतकाल हो गया घर में, आपको पता है मसला क्या है? मैं आपको वाकया मुख्तसर सुना दूं, बस इससे आप मसला निकाल लेना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, एक आदमी का आखिरी वक्त था, किसी ने बुलाया कि हजरत आओ, कुछ तलकीन करो इनको, तो आए, तशरीफ लाए। चिराग जल रहा था, रात का वक्त था, हजरत पास में बैठे हैं उस मस्जिद के पास में जिसका इंतकाल की तैयारी थी। चिराग जल रहा था, लोग बैठे हुए थे, बड़े आदमी थे कोई। जैसे इनकी आंख बंद हो गई, इनको पता चला इंतकाल हो गया, फौरन चिराग को फूंक मार के बुझा दिया। अंधेरा हो गया पूरे घर में। लोगों ने कहा आप अजीब हो, ये वक्त तो खास था रोशनी का, और आपने बुझा दिया। अब इनका जहन देखो कहां पहुंचता है। लेकिन पता है मैंने क्यों बुझाया? जब तक ये आदमी जिंदा था उसकी मिल्कियत में था ये चिराग, और आदमी जैसे ही मर जाता है उसका सारा माल वरसा की तरफ मुंतकिल हो जाता है। वरसा चाहे या न चाहे, मसला सुनो, बाज लोग क्या करते हैं मालूम? अपने मुसलमान भी मैंने देखे, अपने औलाद को आंख कर देते हैं। आंख, आंख जानते हो? आंख कहते हैं, गोया अखबार में भी दे देते हैं, ये मेरा लड़का नहीं, ये मेरी बातें नहीं सुनता, इसलिए आज से ये मेरा लड़का नहीं। इसके साथ जो मामला करना हो इसको सामने रखकर करें, मुझसे कोई वास्ता नहीं इस बच्चे का। मेरे मरने के बाद मेरा जो माल है, मेरा इसमें से भी इसका हिस्सा नहीं मिलेगा। इस तरह आंख कर देता है, इसको आंख करना बोलते हैं। और याद रखना, हदीस में जो किसी वारिस को मीरास से महरूम कर देता है, अल्लाह इसको जन्नत से महरूम कर देता है। हदीस का मैंने मफहूम बयान। तो आंख करना मामूली मत समझना। तो ये मसला ऐसा है मीरास का, वो सामने वाला चाहे या न चाहे, इसको पता हो या न हो, बाप के माल का, मीरास का मालिक बन ही जाता है। मसला है जबरन, वो चाहे या न चाहे। हाँ, वो फिर अपने पास आने के बाद दे दे, वो बात अलग है। मसला ये है। तो जैसे ही मतलब कि इंतकाल हुआ, सारा माल वरसा का हो गया। अब सुनो, उन वरसा में अगर कोई नाबालिग बच्चा है तो उसकी इजाजत का भी एहतिमाम नहीं है। अब वो बच्चा अगर इजाजत देवे कि कोई हरज की बात नहीं, पंखा चालू रखो, चिराग चालू रखो, जायज नहीं। वो बच्चा अगर ये भी कह देवे मेहमान आए हैं तो हमारे माल में से इनकी दावत करो, जायज नहीं। हाँ, मालिक वरसा हो, सबकी इजाजत लेनी पड़ेगी। इसीलिए डॉक्टर साहब ने फरमाया, ये तो आप कह रहे हैं कि खमीरा खा लो, तो मौलाना ने यूं
حضرت ہمارے ابا کے جتنے بھی ورثہ ہیں سب بالغ ہیں اور سب یہاں موجود ہیں اور سب نے اجازت دی ہے، آپ کھا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تب جا کے حضرت نے ایک چمچہ کھایا، ورنہ ایک چمچے میں بھی تمام وارثوں کا حق ہے. اور یاد رکھنا، آپ یہ مت کہنا کہ ایک تو چمچہ تھا کیا ہو گیا. ارے کیا کیا ہو گیا کہوں میں، واقعہ سن لو. حضرت ابراہیم بھی، یہ بیچ میں بات آئی ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم نام سنا، بلخ اسلامی ملک تھا، بلخ وہاں کے بادشاہ تھے. لمبا واقعہ ہے کیسے ان کو ولایت ملی، اللہ کی نسبت حاصل ہوئی، بادشاہ بھی چھوڑ دی تھی. پھر کبھی سنا ہوگا. یہ بیت المقدس میں تھے، ابھی جو بیت المقدس کا مسئلہ چل رہا ہے وہاں تھے. اللہ مدد فرمائے ہمارے مسلمان بھائیوں کی. بہت خطرناک روزانہ ایسے حالات آتے ہیں واقعات، نہ کھانے میں دل لگتا ہے، نہ سونے میں، نہ زندگی کے کاموں میں. کیا گزرتی ہوگی. آپ نے نہیں دیکھے بچوں کی حالت، عورتوں کی حالت. نہایت مسلمان کتنا ظلم ہو رہا ہے. اللہ بس مدد. اور آپ کہیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. ظلم ہوگا حدیث میں، تبھی تو حضرت مہدی آئیں گے. اگر ظلم نہیں ہوا تو آئیں گے کیسے. پھر بعد میں دیکھنا کیسا بدلہ لیتے ہیں، جس وقت آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. ایک یہودی باقی نہیں رہے گا، نام کا بھی نہیں رہے گا، تب سکون ملے گا. اور سب سے بڑی دنیا میں کوئی بدمعاش قوم ہے خبیث یہودی. اس سے زیادہ خبیث بدمعاش دیکھ لیا نا، بچوں کو مارتے ہیں. یا اللہ، جو ریسیڈنٹ ایریا ہے وہاں بم مارتے ہیں. مجاہدین تمہارا وہ خود کہتے ہیں ہمارا مقابلہ کرو. کتنی رذیل اور ذلیل اور خبیث کو یہاں پر اللہ تعالیٰ، کتنی بدمعاش. شاید انہوں نے جو دنیا کے جو قوانین اس کو بھی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، کسی کی پرواہ نہیں. اس سے اندازہ لگاؤ شاید دنیا میں آج تک ایسی قوم نہیں آئی. ان کے ارادے اتنے ناپاک ہیں بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہ سب ہوگا، اس لیے اطمینان رکھیں، فکر نہ کریں. اللہ کے رسول کی پیشن ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہوگا کیسا ظلم ہوگا معلوم. پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی، پوری دنیا. پھر بعد میں حضرت مہدی آئے گی. پوری دنیا جس طرح ظلم سے بڑی ہے اس طرح انصاف و عدل سے بڑھ جائے گی. ایسا انصاف و عدل ہوگا، ہر آدمی پیسوں کا تھیلا لے کر گھومے گا راستے میں. او اللہ کے واسطے لے لو پیسے، اللہ کے واسطے کوئی نہیں لے گا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم مت میرے پیسے لے جاؤ. اور آج کل کسی کو تھیلا مت بتانا، نہیں دو گی پھر بھی لے لے گا، نہیں چھوڑے گا. اور بھروسہ مت کرنا آج کل کے زمانے میں. واللہ میں کہتا ہوں بہت خطرناک وقت ہے. میں تو یہاں تک پہنچ چکا ہوں اس نتیجے پر اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی ہوا میں مسلح بچھا کر نماز پڑھے اور پھر آپ کے پاس قرضہ مانگے پھر بھی مت دینا. میں صحیح کہتا ہوں، بھروسہ مت کرنا. ہاں اگر دینا ہو بھول جا کر دینا کہ بس بھول گئے پیسے آگے تو غنیمت، ان کا شکریہ ادا کرنا کہ احسان کہ آپ نے مجھے پیسہ واپس کیا. ورنہ پیسہ واپس آنا اس زمانے میں لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے. بہت قدر، اسی لیے تو حالات ہے. لیکن نیند نہیں ہوتی مسلمان، اتنی غفلت ہے، ان کو پتا نہیں کہ یہ کیوں حالات ہے. نیتیں خراب ہو چکی ہیں، ارادے خراب ہو چکے ہیں. اپنے والوں کی میں بات کرتا ہوں. چلو ایک تازہ
अब क्या कर, वक्त हो गया। वो इब्राहिम बिन अदम का वाक्य मैं सुनाऊंगा, एक ताजा वाक्य मैं कल का सुनाऊंगा। एक आदमी ने मुझे कहा, मौलाना दाढ़ी वाले, टोपी वाले, इस्लामी लिबास, नमाज के वक्त क्या किया मालूम? मैं नाम नहीं लूंगा, बस वाक्य सुन लो। कल मुझे कहा उनके दोस्त, कितनी दोस्ती मुझे आप अंदाजा लगाओ कि ये दाढ़ी वाले को पैसों की जरूरत पड़ी नहीं तो उनके पास से 10 लाख रुपए लिए, 10 लाख उन्होंने दिए कर्जा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, इसे याद रखना। एक बात जिंदगी, इसके साथ एक मसला भी सुन लो। हदीस में अल्लाह ने फरमाया, हदीस में तो है, अल्लाह ने फरमाया, और कलामे मजीद में अगर सबसे तवील कोई आयत है, इबादत की नहीं, हज की नहीं, ज़कात की नहीं, रोजे की नहीं, बल्कि लेन देन की, कर्जे की, सबसे तवील आयत, एक सफे से भी ऊपर, एक कद आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, लिख लिया करो, चाहे 1000 रुपये का मामला हो, और 2 गवाह भी रखो इस पर, दो कि मैंने 1000 रुपये दिए 2 महीने के वादे के लिए, भाई देखो, हाँ अब गवाह रहना, 2 गवाह भी रखो और लिखो और साइन लो, सब कुछ करो। अल्लाह फरमाता है, देखो अल्लाह अपने बंदों के बारे में फरमाते हैं, हमें सिखाते हैं अल्लाह कितना मोहताज रहना चाहिए इस जमाने में। शायद इनमें भी कोई ऐसा होगा कि जिसने किसी को पैसा दिया होगा, शायद नहीं आया होगा, या आया तो होगा, आते आते दम निकल गया होगा शायद। इनमें से कोई होगा, मैंने तो देखा, मेरे साथ तजुर्बा, मेरा तो दम निकल गया, दम। मैंने कान पकड़ी, अब ऐसे में दे दूंगा लेकिन कर्जा नहीं करना। कोई भी हारी, मैं बहुत अपनी जुबान में आया बहुत गंदा हूं, अब नहीं बनूंगा, ऐसे तजुर्बा हो चुके हैं। इतना खतरनाक माहौल है अपना, अपने लोगों का। अच्छा तो क्या हुआ मालूम? ये तो एकदम बात, तो क्या हुआ? वो जो आदमी थे वो बेचारा खुश था, इनका इंतकाल हो गया महीने में। अब इन्होंने लिखा था, अच्छा हुआ कि अपनी डायरी में लिखा था, तो वो जो बेटे थे ना नौजवान थे, तो बाप की जो जगह थी वहां पर एक डायरी थी, तो देखी डायरी, तो उसमें लिखा हुआ था कि फुलाने को मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं, फुलानी तारीख को इतने वायदे पर। हो गई बात। ये इंतकाल के 5-6 दिन, अभी की मैं बात करता हूं, मैं नाम नहीं लेता। वो भी दोनों लड़के नौजवान हाजी साहब के पास गए, वो भी जानते थे कि मेरे बाप के खास दोस्त थे। गए, हाजी साहब ने पूछा, बेटो कैसे आना हुआ? पहले तो इस्तेमाल किया हो भगत, हम तो वालिद साहब के इंतकाल के बाद ऐसे ही सब देख रहे थे वालिद साहब का माल, तो एक डायरी मिली, तो उसमें लिखा था कि हाजी साहब के पास 10 लाख। ठीक है, हाँ बेटा, इकरार किया, हाँ मैंने 10 लाख लिए थे, लेकिन आपके पास से थोड़ी लिए थे, अपने पास, हमारे हिसाब तो वहां मैं चुकाऊंगा, आपको थोड़ी चुकाऊंगा। ये कहा अभी नमाज के पाबंद पहली सब में, वो बेचारे क्या समझते हैं नमाज का पाबंद हूं मैं, तो दाढ़ी है, टोपी है मेरी, तो अरे नहीं चलेगी ये नमाज, कबूल ही नहीं है। पहले तो क्या जवाब दिया? बेटा तुम्हारे साथ मेरा थोड़ा मामला, तेरा अब्बा के साथ, अब्बा वहां पहुंचे तो मैं वहां चुकाऊंगा, इसका मतलब क्या? मुझे कोई खौफ नहीं, वहां चुकाऊंगा। अरे ईमान का खतरा है, ईमान का। और वो बेचारे नमाजी हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मेरा ईमान भी बाकी रहा या नहीं। 10 लाख, 10 लाख कुछ है कीमत? पूरी दुनिया मच्छर के बराबर नहीं है। पूरी दुनिया जन्नत के 1 स्क्वायर फुट की कीमत नहीं चुका सकती। 10 लाख के लिए देखो कैसा सौदा किया। बच्चों को क्या गुजरी बताओ, क्या कहा बच्चों से मालूम? बेटो जिस रास्ते से आए उस रास्ते वापस चले जाओ।
تیرے باپ کے ساتھ میں کھول دوں گا. یہ ایک اتنا خطرناک واقعہ ہے. اس واقعے پر پورے گاؤں پر اگر اللہ کا عذاب نازل ہو بھی کم ہے. کتنا خطرناک. ارے گاؤں والوں کو چاہیے کہ اس کو زبردستی پیسے دلاوے. ضروری ہے مدد کرنا ایسے مظلوموں کی. ظالم کی جس نے مدد کی حدیث میں ہے اسلام سے نکل گیا. حدیث میں ہے. آج کل ظالموں کی مدد کرتے ہیں لوگ. کیوں؟ جب قرضہ بہت ہو جاتا ہے روتے ہیں تو لوگ کو رحم آتا ہے. ارے رحم مت کرو ظالم پر. یہ ظالم ہے, اس نے حق دبایا ہے. تم اگر مدد کرو گے بلا وجہ تم بھی ایمان سے نکل جاؤ گے, اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اللہ کے پاس ایسوں کا ساتھ مت دینا. میرے وکیل صاحب بھی ہیں محبت والے, ان کو بھی میں کہتا ہوں ایسا کیس آوے آپ کے پاس ظالم کا, چاہے تمہیں لاکھوں روپے کی فیس دے رہے قبول مت کرنا. ظالم کا ساتھ مت دینا, مظلوم کا کیس لڑنا, ورنہ ایمان میں سے نکل جاؤ گے. محبت اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کی حفاظت کرنا. ایسوں کے کیس مت لڑنا ظالم ہوگا. پیسہ بھی حرام اور ایمان میں سے نکل کے وہ الگ. اللہ بچا رہے. چلو بعد میں انشاءاللہ اللہ نے جو توفیق دی اللہ قبول فرمائے, عمل کی توفیق دے.